بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میری اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بسنے والے انسان ہیں، اگر کوئی پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، بیماروں کو کامل اور مکمل صحت عطا فرمائے، اور جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو خدا تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ رب العزت کی ذات نے انسانی جسم کے مختلف قسم کے مزاج بنائے ہیں۔ آدمی جو خوراک استعمال کرتا ہے، اس خوراک کے اثر کی وجہ سے انسان کا مزاج بدلتا رہتا ہے۔ کبھی گرمی بڑھ جاتی ہے، کبھی سردی بڑھ جاتی ہے، کبھی خشکی بڑھ جاتی ہے، کبھی تری بڑھ جاتی ہے۔ اگر آدمی غذاؤں کے اندر اعتدال رکھے اور ترتیب کے ساتھ ہر چیز کو، جو قدرت خداوندی اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی قدرت سے چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ایک ترتیب کے ساتھ ان کو اچھی غذاؤں کو استعمال کیا جائے، نہ ترشی کو زیادہ استعمال کیا جائے، نہ میٹھے کو زیادہ استعمال کیا جائے، نہ نمکین اور گرم چیزوں کو زیادہ استعمال کیا جائے، نہ ٹھنڈی چیزوں کو زیادہ استعمال کیا جائے، بلکہ اعتدال کے دائرے کے اندر رہ کر ہر چیز کو ایک ترتیب کے ساتھ استعمال کیا جائے، تو یہ جو حضرت انسان ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ساری کی ساری چیزوں کو ایک ترتیب کے ساتھ استعمال کرنے کی وجہ سے اس نظام کو بڑے بہترین طریقے سے چلاتے ہیں۔ اگر اس کے اندر گڑبڑ ہو، بہت زیادہ نمکین چیزوں کا، بہت زیادہ ترش چیزوں کا، بہت زیادہ میٹھی چیزوں کا استعمال ہو، تو اس سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ترشی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، گرم چیزوں کا، نمکین چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے آپ کے جسم پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ غذائی چارٹ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، اگر دوستوں کے پاس نہ ہو تو اپنے مزاج کے مطابق ان چارٹ کو دیکھ کر کہ مزاج کون سا ہے اور غذا کون سی استعمال کرنی ہے، اپنی زندگی کے اندر اس کی ترتیب بنائیں۔ آپ دواؤں سے بالکل محفوظ رہیں گے۔ معدے کا مسئلہ ہو، تیزابیت کا مسئلہ ہو، دل کے امراض ہوں، اس کے علاوہ جسمانی اور مردانہ کمزوری کے مسائل ہوں، یہ سارے کے سارے اسی سے شروع ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کا نظام ہضم ٹھیک ہوگا، آپ کی غذا ٹھیک ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے کے سارے مسائل بفضلہ تعالیٰ مکمل طور پر حل ہو جائیں گے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے، ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان، جنگلی شہد، زعفران، سلاجید، عصمت سرما یا کسی بھی قسم کی دیگر ادویات منگوانا چاہیں، اوپر میرے واٹس ایپ نمبر شو ہو رہے ہیں، اس پر وائس میسج کر دیں یا ریٹن کے اندر لکھ کر میسج کر دیں۔ مجھے جیسے ہی وقت ملے گا میں آپ کو جلد از جلد آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو نمکین، ترش، میٹھی چیزوں کو زیادہ استعمال کرنے سے آپ کے جسم پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کو سن بھی لیجیے اور ساتھ میں لکھ بھی لیجیے۔ ایک ہی قسم کے کھانے بار بار کھانے اور ایک ہی ذائقہ بار بار استعمال کرنے سے جسم میں نقصانات پیدا ہوا کرتے ہیں۔ مثلا ترش غذاؤں کے بار بار استعمال سے ذوف با اور بڑھاپا جلد آیا کرتا ہے، نزلہ زکام اکثر رہتا ہے، اعضاء میں خشکی پیدا ہوا کرتی ہے، اعصاب کمزور ہو جایا کرتے ہیں۔ نمکین غذاؤں کے بار بار استعمال سے بدن لاغر اور دل کمزور یعنی ذوف قلب پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ میٹھی چیزیں بار بار کھانے سے بھوک کو ضعیف، بدن کو گرم کرتی ہے۔ پھیکا زیادہ کھانے سے بھوک جاتی رہتی ہے اور بدن میں سستی پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے غذائیں بدل بدل کر کھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام حلال نعمتوں سے مستفید ہونا چاہیے۔ دوستو، فطرت کے قریب رہ کر کھانا صحت مندی کے لیے اعلیٰ ہے۔ سادہ اور کم کھانا نہایت افضل ہے۔ اتنا نہیں کھانا چاہیے کہ کھانا آپ کو کھا جائے۔ تو ایک ترتیب کے ساتھ اپنی غذاؤں کا استعمال کریں۔ آپ کا گرم مزاج ہے تو آپ کو غذا کیسی استعمال کرنی ہے، آپ کا مزاج ٹھنڈا ہے تو آپ کو غذا کون سی استعمال کرنی ہے، جسم میں خشکی ہے، تری ہے، کون سی غذا استعمال کرنی ہے، یہ ہمارے یوٹیوب چینل پر بہت ساری ویڈیوز کے اندر میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اگر آپ کے پاس چارٹ نہ ہو، ہمارا جو غذائی چارٹ ہوتا ہے، تو آپ مجھے واٹس ایپ کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی تفصیل بھی بھیج دوں گا۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں، ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔